یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو۔ $1 بلین قرض ہے، یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے۔ میں نے پچھلے 1 سال میں سارا پلان بنایا کہ کس طرح ہم قرضوں سے جان چھڑوائیں۔ دعا ہے کہ IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قرض لے کر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب، بولے کھربوں روپے کے ٹیکس مقدمات عدالتوں میں ہیں، کئی اسٹے ختم کرائے، 3 ہفتے میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے، نوجوانوں کی جدید تربیت کے لیے کھربوں روپے نچھاور کریں گے، بچوں پر سرمایہ لگائیں گے تو پاکستان چند سال میں ترقی یافتہ ہوگا۔ شرپسند بلوچستان کی ترقی کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، صدر اور وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کی گوادر کے علاقے کلمت میں مسافروں پر فائرنگ کی شدید مذمت، ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بزدلانہ کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، کہا سیاسی مقاصد کے لیے احتجاج کرنے والے صفاقانہ حملے پر کیوں خاموش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا دہشت گردی کے ناسور کا جلد خاتمہ ہوگا۔ قوم نے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے، جعفر ایکسپریس 16 روز بعد بحال، پشاور کینٹ سے کوئٹہ کے لیے روانہ، امیر مقام اور ریلوے حکام نے مسافروں کو الوداع کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا دہشت گرد پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، آرمی چیف کی قیادت میں منہ توڑ جواب دیا جائے گا، شدت پسندوں کے عزائم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلوچستان میں احتجاجی مظاہرین پرامن نہیں، دہشت گردوں کے ساتھ ہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اقوام متحدہ کی جانب سے تبصرے پر اظہار افسوس، کہا بیان انتہا پسندوں کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔ مظاہرین لا قانونیت اور تشدد کی وسیع مہم میں شریک ہیں، عوام کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کو رعایت نہ دینے کا عزم۔ علی امین گڈاپور، علیمہ خان اور بشرا بی بی کی گڈ بکس میں نہیں، اندیشہ ہے کہ ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ شیر افضل مروت کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی کو بلاول بھٹو زرداری کی آفر کو قبول کرنا چاہیے ورنہ فیس سیونگ بھی نہیں رہے گی۔ عید کے بعد پارٹی میں فارورڈ بلاک بننے کی پیش گوئی۔ کراچی شہر بے امان بن گیا، تیز رفتار گاڑیوں کا خونی کھیل نہ رکا، کار ساز کے قریب کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، میاں بیوی جاں بحق۔ اقصی اسکول ٹیچر اور ریاض فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، ورثہ غم سے نڈھال۔ منگو پیر میں ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا۔ ابراہیم مسجد کا پیش امام نماز تراویح پڑھا کر گھر جا رہا تھا۔ نیو کراچی میں احتجاج، میئر کراچی، وزیر ٹرانسپورٹ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی بچوں کو بھی کچلا جا رہا ہے، کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ گورنر سندھ کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل۔ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، بولے میئر کراچی کام نہیں کرتے نہ کریں لیکن عوام کا مذاق نہ اڑائیں، ہماری شرافت اور مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں، پھر نہ کہنا پرانی MQM لوٹ آئی۔ فیصل آباد میں دل خراش واقعہ، دوران ڈکیتی 3 ڈاکوؤں نے شوہر کے سامنے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ خاتون یونیورسٹی ہاسٹل سے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ، مشتعل افراد نے گھروں اور گندم کی فصل کو بھی آگ لگا دی، خاتون اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق، پولیس اور FC نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، ملزمان کی تلاش جاری۔ مالاکنڈ میں افغان مہاجر کیمپ کے قریب کار نہر میں جا گری، 5 افراد جاں بحق، لاشیں درگئی اسپتال منتقل۔ مرنے والوں میں میاں، بیوی، بیٹی، بہو اور ایک بچی شامل۔ چشمہ اور تربیلا ڈیم میں قابل استعمال پانی کا ذخیرہ ختم، ملک بھر میں خشک سالی کے باعث قلت آب برقرار، وابڈا نے آبی ذخائر کی صورتحال پر اعداد و شمار جاری کر دیے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول سے 20 فٹ پر موجود، پانی کا قابل استعمال ذخیرہ 1,08,000 ملین ایکڑ فٹ۔
غزہ میں اسرائیلی صفاقیت جاری، جبالیہ میں ڈرون حملہ، حماس کے ترجمان عبداللطیف القنوہ شہید، شمالی اور جنوبی علاقے پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں 50 شہادتیں، شہداء کی مجموعی تعداد 50,183 ہو گئی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج، جنگ بند کرو، پیاروں کو واپس لاؤ کے نعرے، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ۔ امریکہ کے اٹلانٹک میگزین نے یمن سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے جنگی منصوبے کی مزید تفصیلات جاری کر دیں۔ صحافی کی ایک بار پھر وزیر دفاع کی جانب سے سنگل ایپ چیٹ پر خفیہ معلومات شیئر کرنے کی تصدیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کو بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے کہا، خفیہ معلومات کا چرچا کرنے والے صحافی ڈیموکریٹس کے اعلی کار ہیں۔ جنوبی کوریا میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی، 5 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 27 تک جا پہنچ گئی۔ مرنے والوں میں متعدد فائر فائٹرز بھی شامل، 35,000 ایکڑ رقبہ جل گیا، درجنوں گھر اور گاڑیاں تباہ، 5,000 فوجی، 1,000 فائر فائٹرز اور درجنوں ہیلی کاپٹر آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی کاروں کی امپورٹ پر 25% ٹیکس عائد کر دیا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری پر بھی ٹیکس لگانے کا اعلان۔ ٹیرف میں کمی کے لیے چین کو ٹک ٹاک بیچنے کی پیشکش۔ کینیڈین وزیر اعظم کا سخت رد عمل، اقدام کو ورکرز پر براہ راست حملہ قرار دے دیا، تعلقات ختم کرنے کا عندیہ۔ ماہ رمضان کی 27ویں شب، مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں روح پرور مناظر، اللہ کی رحمت برستی رہی، لاکھوں مسلمانوں نے رات عبادت میں گزاری۔ مسجد اقصی میں بھی ہزاروں افراد کا اجتماع، امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پاکستان میں شوال کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان۔ سپارکو کے مطابق چاند انسانی آنکھ سے بآسانی نظر آئے گا۔ رویت کا حتمی اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کرے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں عید الفطر ایک ہی دن 31 مارچ کو منائے جانے کا امکان۔ عید قریب آ پہنچی، تیاریوں کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور سمیت چھوٹے بڑے شہروں کے بازار خریداروں سے بھر گئے۔ خواتین اور بچہ پارٹی شاپنگ میں سب سے آگے۔ پاکستان T20 اسکواڈ کے 8 کھلاڑیوں نے نیپیر میں ون ڈے ٹیم کو جوائن کر لیا۔ حارث رؤوف اور عثمان خان بھی شامل۔ T20 اسکواڈ کے باقی 8 کھلاڑی آج نیوزی لینڈ سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ پاک نیوزی لینڈ پہلا ون ڈے 29 مارچ کو ہوگا۔ کیوی کپتان ٹام لیتھم انجری کے باعث سیریز سے باہر، مائیکل بریسویل قیادت کریں گے، ہنری نکلز متبادل کے طور پر شامل۔ صاحبزادہ فرحان نے پشاور کو نیشنل T20 کپ کے فائنل میں پہنچا دیا۔ ایبٹ آباد ریجن کے خلاف 148 رنز کی اننگز کھیلی۔ قومی بیٹر نے 6 اننگز میں تیسری سینچری سکور کی، ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا نیشنل ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ فائنل آج پشاور اور لاہور بلوز کے درمیان ہوگا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کوالیفائرز، پیراگوئے اور کولمبیا کے درمیان سنسنی خیز میچ 2-2 سے برابر۔ وینزویلا نے پیرو کو 1-0 سے شکست دی۔ اور میامی اوپن ٹینس میں بڑا اپسیٹ، فلپائن کے الیگزینڈرا ایلا نے نمبر 2 سیڈ ایگا شیانتک کو ہرا دیا۔ کامیابی پر 19 سال کی ایلا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو۔ ٹاپ سیڈ آرینا سبالنکا نے سیمی فائنل میں قدم رکھ دیا۔ مینز ایونٹ میں فرانس کے آرتھر فلز نے ٹاپ سیڈ الیگزینڈر کی چھٹی کر دی۔